اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کسی نے پوچھا سسر کے برے خیالات ہوں تو زوجہ کیا کرے؟ میرے دوست کی بہن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے سسر کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ انہیں صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے اور بہانے سے انہیں جسم کو ہاتھ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کا نکاح خطرے میں نہ آ جائے اور وہ اپنے شوہر سے یہ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کسی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ مسئلہ تو بہرحال حیا کے خلاف ہے، لیکن آج جو کچھ آج کل انٹرنیٹ پر جس طرح کی بیہودگی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس سے لوگوں میں درندگی پھیل رہی ہے۔ تو دیکھیں، بعض دفعہ تو بہو کو بلا وجہ وہم بھی ہو جاتا ہے اپنے سسر کے بارے میں۔ بعض عورتیں وہمی ہوتی ہیں، وہ بلا وجہ الزامات لگا رہی ہوتی ہیں پاک دامن مردوں پہ۔ ان کو ویسے ہی ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ اچھے مردوں پہ تہمتیں لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن بعض دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسی ساری خواتین، ظاہر ہے بہت سی صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو کوئی وہم نہیں ہوتا اور مردوں کی نظریں غلط ہوتی ہیں۔ تو اگر واقعی سسر کی نظریں غلط ہیں، خاتون کو وہم نہیں ہے اور سسر جو ہے نا وہ بری سوچ کے حامل ہیں اور وہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بہو کی باڈی کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہو پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کو بتائے کہ فوراً مجھے الگ گھر لے کے دیں، مجھے سسر کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا کے نزدیک سسر اور بہو میں اگر فزیکلی کوئی ریلیشن سیکشول ہو جائے، چاہے وہ زنا تک نوبت نہ بھی آئے، تو بھی بعض صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں، بعض صورتوں میں یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کسی قریبی دارالافتاء سے، کسی بڑے مفتی سے اس وقت پوری صورتحال بتا کر ریٹن میں فتویٰ لیا جائے یا زبانی فتویٰ لیا جائے۔ ایسے عمومی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا ان مسائل کا، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ تو ظاہر ہے کوئی مفتی پورے حالات سنے گا تو وہ بتائے گا۔ تو فی الحال آپ یہ کریں، یہ جو خاتون ہیں اپنے شوہر کو بتائیں کہ بھئی اس طرح سے آپ کے والد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اس گھر سے الگ گھر لے کے دیں، ادروائز وہ خاتون اپنے ابا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس طرح اگر جو ہے نا یہ معاملہ آگے تھوڑا سا بڑھ گیا تو میاں بیوی کا رشتے پہ فرق پڑے گا اور بیوی اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اور ایسے جو سسر ہیں ان کو بھی خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کے دماغ میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے شہوت، تو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے، آپ ایک اور نکاح کر لیں اور جو ہے وہ عدل و انصاف کریں اس کے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شہوت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہوؤں پہ اور اس طرح کی ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ پھر نکاح سے بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائز چیز کی طرف جائیں۔ بہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس پر بیٹی ہی کی نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی اور نظر اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب وہ اللہ نے اس کو بہو کو سسر کی بیٹی بنا دیا تو بس پھر اب مرد جو ہے نا ایسی عورت سے ریلیشن قائم اگر کرے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک مرد جس عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے، سیکشول ریلیشن، تو اس مرد کا بیٹا اس عورت سے قیامت تک قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے نا کہ ایک ہی عورت کو ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی اسی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں نا، جب تم ان سے قریب جاؤ تو ان بیویوں کی پہلے شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اب تم قیامت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک عورت سے آپ نے ریلیشن قائم کیا تو بعد میں اس کی بیٹی سے بھی قائم کر لیا۔ تو ایک عورت سے ایک مرد نے ریلیشن قائم کیا، اس کا بیٹا بھی قائم کر رہا ہے، تو بیٹے نے چونکہ اس خاتون سے ریلیشن قائم کر لیا ہے، اب اس کا باپ اگر قائم کرے گا تو یہ باپ پہ تو ویسے ہی حرام تھی، بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان معاملے میں اسلام نے بڑی حساسیت رکھی ہے، ایک خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اپنے سسر کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ ویسے بھی یہ غیرت کے خلاف ہے، سسر باپ کی جگہ تو ہوتا ہے، لیکن سسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بہو کی باڈی سے اپنے جسم کو ٹچ کرے، اپنے ہاتھ کو ٹچ کرے، بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا بس بہو کے سر پہ آپ پیار کرنے کے لیے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے مصافحہ کرنے کی بھی کم از کم اس زمانے میں تو بالکل اجازت نہیں ہے۔
बहू का ससुर के साथ बाहर आना जाना, क्या बहू शौहर के होते हुए ससुर के साथ सफ़र कर सकती है, अपने मैके आना जाना कर सकती है, या दवा वगैरह लेने जा सकती है या नहीं? मेरे ससुराल में ये माहौल है, वो कहते हैं कि ससुर बाप की जगह है, लेकिन मुझे ससुर के साथ सफ़र करते हुए या बाहर जाते हुए या बाइक पर बैठते हुए शर्म महसूस होती है, सूरत में रहनुमाई फरमाएं। किसी ने इंडिया से सवाल पूछा ये। अगर आपको इसमें शर्म और हया महसूस हो रही है तो ये काम ना करें। वैसे भी हमारे सोसाइटी में ये उर्फ नहीं है कि जवान बहू ससुर के साथ बाइक पे बैठ के जाए, ये बहरहाल हया के ख़िलाफ़ है। इसमें तो दो राय नहीं है, तो शरीयत का मसला है कि ससुर बाप ही की जगह होता है, लेकिन ज़ाहिर है हकीकी बाप तो नहीं होता, तो इसलिए इसमें एहतियात का पहलू ही इख्तियार करना चाहिए। ख़ास तौर पे जब औरत को शर्म और हया महसूस हो रही हो तो उसको बहरहाल फिर उसकी हया के ख़िलाफ़ उसको काम करवाना ये वैसे भी ठीक नहीं है। अगर आना जाना हो ना, ससुर एजड हों, बाज़ दफ़ा ये होता है ससुर ज़रा बूढ़े होते हैं, एजड होते हैं, तो गाड़ी में जा सकती है बहू उनके साथ। तो जैसे लोग जाते हैं, जैसे ससुर साहब की एज ज़्यादा है, वो बाप की जगह होते हैं, बिल्कुल बूढ़े होते हैं, तो कोई फितने का अंदेशा भी नहीं होता। तो ये हमारी सोसाइटी में होता है और शरीयत ने भी इस पे पाबंदी नहीं लगाई है, क्योंकि ससुर और बहू का पर्दा तो होता नहीं है। तो गाड़ी में बैठ के कहीं चली जाए तो ठीक है ये, लेकिन लंबे अरसे के लिए सफ़र पे जाना या ये कि बाइक में पीछे बैठ के जाना, ये बहरहाल नामुनासिब हरकत है, तो इससे इज्तिनाब करना लाजिम है। सास ससुर के क्या हुकूक हैं? कुरान बीवी के वालिदैन के हुकूक के बारे में क्या कहता है? जुवेरिया साहिबा UAE से। इस पर मेरा तफसीली क्लिप मौजूद है यूट्यूब पे, आप लिखें मुफ्ती तारिक मसूद और क्या बीवी पर सास की खिदमत वाजिब है, इस तरह की वर्डिंग लिखेंगे तो पूरा एक डिटेल में बयान आ जाएगा। इसलिए मैं अभी ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता, बस ये है कि बहू की अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि ख़ानदान के बड़ों की खिदमत करे, जिन बड़ों के साथ वो रहती है। तो जॉइंट फैमिली में सब एक दूसरे की खिदमत करते हैं, हाथ बटाते हैं, और जैसे शौहर का एहतराम है तो शौहर के वालिदैन जब आप उनके साथ रहती हो तो उनका एहतराम क्यों नहीं होगा? ये तो वैसे भी जब आप घर में किसी के साथ रह रहे हो और वो आपसे पानी मांगता है तो आप उसको पानी पिलाते हैं, कोई भी बड़ा मांगेगा, खाने का कहता है तो खाना पकाते हैं। तो ये ख़ानदानी लोगों में बहुएं सास ससुर की खिदमत करती हैं, ख़ानदानी होना शर्त है इसके लिए। तो इस पर अलग से कोई दलील नहीं होनी चाहिए, यानी मुतालबा नहीं कर सकते आप इस पर। बाकी इस पर मैं दलाइल से बात पूरी कर चुका हूँ, मेरा तफसीली क्लिप देख लिया जाए। ऐसा ना हो कि यहीं पे लोग कमेंट्स करना, उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर दें। बाकी सास को भी चाहिए कि एतदाल से बहू से खिदमत ले, उसको बिल्कुल ही नौकरानी बना के ना रखें कि उसकी अपनी कोई सोच ही ना हो, अपनी कोई एक्टिविटी ना हो।